تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، صبح کے حسین لمحات میں ایک مرتبہ پھر لے کر حاضر ہو چکے ہیں ایک نئی صبح۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی صبح ہمارے لیے بابرکت بنائے، رحمتوں بھری بنائے، سعادتوں بھری بنائے، اور کاش آج کے دن کی برکت سے اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ہر دن ایک نیا پیغام لے کر آتا ہے، جی کچھ نئے موقع ہمارے لے کر آتا ہے تاکہ ہم کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائے، بہت کچھ وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے جو گزرے ہوئے دن میں ہم نے نہیں کیا تھا۔ تو آج ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کرتے چلیں کہ انشاءاللہ الکریم آج کی صبح پھر دن بھر کا آج جو گزرنے والا دن ہے اس کو نیکیوں میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ آج پھر ہم یہ پروگرام لے کر آئے ہیں تاکہ کچھ اللہ تبارک و تعالی کہ ذکر کی برکتیں آپ تک پہنچا سکے، کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں آپ تک سنا کر پہنچا سکے۔ تلاوت قرآن سے ہم اس پروگرام کا آغاز کریں۔ جب آپ گھر میں اس پروگرام کو دیکھیں تو تلاوت قرآن سے آپ کا گھر بھی جو ہے وہ روشن ہوتا رہے، تو اول تا آخر پروگرام میں رہیے گا۔ جو ساتھ میں یوٹیوب پر ہے ہمارے ساتھ جوائن، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لنک بھی ثواب کی نیت سے اپنے گروپس میں شیئر کر دیجئے، دوست و احباب میں شیئر کر دیجئے، آپ کو بھی انشاءاللہ الکریم اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آئیے، اس سے پہلے کہ میں ہمارے گیسٹ کو آپ کے سامنے پیش کروں، درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیجئے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات۔ ایک حدیث پاک ہے جامع الصغیر کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو یہ چاہتا ہے کہ پل صراط پر اس کے لیے نور ہو، پل صراط پر گزرنا اس کے لیے آسان ہو، وہ جو فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ کچھ لوگ اس طرح گزریں گے جس طرح بجلی چمکتی ہے، کہ پل بھر میں وہ پل صراط کا وہ راستہ جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے، وہ اس راستے کو پار کر لیں گے تو یقیناً درود پاک پڑھنے والا بھی وہ سعادت مندوں میں شامل ہوگا، اس کے لیے پل صراط پر نور ہوگا۔ تو آئیے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم درود پاک ہم پڑھتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی ہوتے ہیں، تمیم بھائی ماشاءاللہ آج پروگرام کی زینت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمیم بھائی؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خیر مقدم، ماشاءاللہ۔ تمیم بھائی اللہ نے چاہا تو تلاوت قرآن کر کے بھی سنائیں گے، اور انشاءاللہ پیاری پیاری نعت شریف بھی ہمیں سنائیں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے مبلغ دعوت اسلامی مظفر اتاری صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام کی زینت بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مظفر بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک شاد رکھے، آباد رکھے، ماشاءاللہ، خوب کامیابی عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ مظفر بھائی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک اور اسلامی بھائی ہمارے ساتھ اس پروگرام کی زینت بنیں گے۔ آمد رمضان بالکل قریب ہے، جس ماہ رمضان کی پورے سال گویا کہ ہمیں انتظار رہتا ہے، وہ رمضان بھی بہت قریب ہی ہم سے آتا جا رہا ہے، اور ایک رمضان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی ہیں جو آج اس پروگرام کی زینت بنیں گے، ہمارے رمضان اتاری صاحب، راجستھان سے ان کا تعلق۔ ویلکم کہتے ہیں آپ کو رمضان بھائی، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، رات بھر کا سفر کر کے آج آپ ہمیں جوائن کیے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے، تشریف رکھے، الحمدللہ الحمدللہ، تشریف رکھے، ماشاءاللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، بڑی تیاریوں کے ساتھ اور ایک اچھے انداز میں آپ تک پروگرام کرنے پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔
آپ بھی جتنی توجہ کے ساتھ میں، صرف آپ کی توجہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے، توجہ کے ساتھ میں اگر آپ پروگرام میں شریک رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم جو محنت ہے ہمارے ٹیم کی، اسٹاف کی، ہمارے مبلغین کی، ہمارے قاری صاحب کی، انشاءاللہ الکریم ہمیں لگے گا کہ چلیں ماشاءاللہ آپ نے توجہ دی ہے، آپ نے فیڈ بیک دیا ہے، آپ نے رسپونس دیا ہے، آپ لنک بھی شیئر کرتے ہیں، FGN چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے ہیں، تو اس کے فوائد ہم تک پہنچیں گے اور انشاءاللہ خوشی بھی ہوں گی۔ آئیے چلتے ہیں بلا تاخیر تلاوت قرآن کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سورہ فیل کی تلاوت کا سلسلہ ہوا۔ 30ویں پارے کی بڑی ہی پیاری صورت ہے، اور یہ صورت ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ظالمین کا انتقام لینے کے لیے آتا ہے تو ایک چڑیا کے ذریعے بھی ہلاکت کا سبب بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے انتقام سے محفوظ رکھے، اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان ہی میں رکھے، امان ہی عطا فرمائے، ہم پر رحمتوں ہی کا نزول فرمائے، برکتوں ہی کا نزول فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے ایک نئی صبح۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ایک نئے عنوان پر ہم گفتگو کریں گے، اور بڑا ہی پیارا عنوان ہے، بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے۔ اور اگر میں بات کروں ناظرین، اگر ہماری کیفیات کی، ہمارے معاملات کی، تو ہماری زندگی اگر ہم جائزہ لیں تو دنیا میں ہر دوسرا شخص بے چینی، بے سکونی اور اپنی اضطرابی کیفیت کا گویا کہ ایک معاملہ پیش کر رہا ہے، اور انسان بہت ٹینشن میں ہے، بہت دکھی ہے، غم و علم میں جکڑا ہوا ہے۔ کبھی یہ پرابلم ہے، کبھی وہ پرابلم ہے۔ اچھا، ایک عجیب بات یہ ہے کہ جن چیزوں میں انسان سکون تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یار میں بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں، مشکلوں میں ہوں، چلیں ذرا سا کچھ انجوائمنٹ کرتا ہوں، ذرا کہیں سکون اور چین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ ادھر جاتا تو ہے لیکن مزید بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں انسان کے ساتھ میں، انسان کے معاملے کی، تو اگر وہ کسی انسان کے پاس اپنے دکھ کا مداوع کرنے جا رہا ہے تو سامنے والا انسان تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ جتنے پریشان اس سے زیادہ تو میں ہوں۔ سکون کی تلاش کے لیے انسان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، لیکن کوئی مقام، کوئی انسان، کوئی چیز اس کو سکون دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ بظاہر وہ سکون دینے کے لیے اگر ایکٹیو ہے بھی تو بہت قریب جانے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ یہاں پر بھی سکون نہیں ہے، اور انسان کے شب و روز اس میں گزر رہے ہیں۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ بھی بہت عام ہے، نیند نہ آنے کی بیماریاں بڑھ چکی ہے، ڈپریشن کا معاملہ بڑھ چکا ہے۔ اب
سب کی جو آواز ہے، پکار ہے کہ سکون کہاں ملے، آج ہم نے وہی راستہ آپ کو بتانا ہے کہ سکون کہاں ملتا ہے، حقیقی سکون کیسے میسر آتا ہے۔ اچھا، وہ سکون جو لفظوں میں نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے، وہ اس سکون کی انشاءاللہ الکریم آج ہم بات کریں گے۔ اور یقین جانے کہ جس شے کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے، اگر آپ اس کو حقیقی معنوں میں لے لینا، جیسا چاہیے ویسا لے لے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ پرسکون ہوں گے، اپنی زندگی کو چین کے ساتھ گزارنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ جو دنیا کی فکریں ہوتی ہے، بیجا کی فکریں ہے، بیجا کی ٹینشن ہے، اور یوں ہی جناب بندہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے تنہائی میں کوڑ رہا ہوتا ہے، ایک اندھیرا جس اندھیرے میں وہ ہے، دوسرا اندھیرا جو اس کے دل میں بے چینی پیدا کیے ہوئے ہے، انشاءاللہ الکریم آپ بہت پرسکون اپنے آپ کو پانے میں کامیاب ہوگے۔ اور وہ سکون کیا ہے میں نہیں بتاتا، بلکہ رب کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام قرآن کریم جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ سکون کس چیز میں ہے، تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، دلوں کا جو چین ہے، جو اطمینان ہے، جو سکون ہے، یہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی ذکر کی جس میں چین ہے، سکون ہے، راحت ہے، آرام ہے، ہمارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اللہ پاک کے ذکر میں۔ اللہ پاک کے ذکر میں کیسی مٹھاس ہے، یہ مٹھاس کہاں کہاں اترتی ہے، کس طرح ہماری زندگی کو میٹھا کرتی ہے، انشاءاللہ الکریم یہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ فضائل بھی سنتے جائیں، حکایات بھی سنتے جائیں، روایات بھی سنتے جائیں، اور ساتھ میں ذکر اللہ کی نیت بھی کرتے چلے جائیں۔ مظفر بھائی کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ پروگرام میں ایک کلام شامل کر لیتے ہیں۔ ہاں تمیم بھائی، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ سرکار کے در پر جاؤں، وہ وقت مبارک آئے، تقدیر اپنی چمکاؤں، وہ وقت مبارک آئے، سرکار کے در پر جاؤں، میں جاؤں سرکار کے در پر جاؤں، وہ وقت مبارک آئے، تقدیر اپنی چمکاؤں، وہ وقت مبارک آئے، جب پیش نظر ہو میرے جب پیش نظر ہو میرے میناروں گنبد تیرے صلی اللہ، میناروں گنبد تیرے جب پیش نظر ہو میرے میناروں گنبد تیرے، میں غش کھا کر گر جاؤں، میں غش کھا کر گر جاؤں، وہ وقت مبارک آئے، سرکار کے در پر جاؤں، میں جاؤں سرکار کے در پر جاؤں، وہ وقت مبارک آئے، تقدیر اپنی چمکاؤں، وہ وقت مبارک آئے، اور وہ خواب میں جلوہ دکھائے، وہ خواب میں جلوہ
اے کاش کرم فرمائے صلی اللہ، اے کاش کرم فرمائے میرے آقا، اے کاش کرم فرمائے، وہ خواب میں جلوہ دکھائے، کاش کرم فرمائے، میں قدموں میں گر جاؤں، میں قدموں میں گر جاؤں، وہ وقت مبارک آئے، سرکار کے در پر جاؤں میں جاؤں، سرکار کے در پر جاؤں، وہ وقت مبارک آئے، تقدیر اپنی چمکاؤ، وہ وقت مبارک آئے، اور دل کو اپنے سمجھا کر دل کو اپنے سمجھا کر دیدار کی آس لگا کر، میں تو دیدار کی آس لگا کر دل کو اپنے سمجھا کر دیدار کی آس لگا کر، رو رو کر میں سو جاؤں، رو رو کر میں سو جاؤں، وہ وقت مبارک آئے، سرکار کے در پر جاؤں، وہ وقت مبارک آئے، تقدیر اپنی چمکاؤں، وہ وقت مبارک آئے، ہے دل کا عبید یہ ارمان، ہے دل کا عبید یہ ارمان، پھر بن کر ان کا مہمان، پھر بن کر ان کا مہمان، دربار میں نعت سنا ہوں، دربار میں نعت سنا ہوں، وہ وقت مبارک آئے، سرکار کے در پر جاؤں، وہ وقت مبارک آئے، تقدیر اپنی چمکاؤں، وہ وقت مبارک آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک، نبی محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار مبارک کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری یوں ملے کہ ہم حج سے فارغ ہو اور پھر مدینہ طیبہ حاضر ہو، خواب میں بھی اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ موضوع ہے آج ہمارا ذکر اللہ کی مٹھاس۔ تو مظفر بھائی کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے اگر ہم ذرا ابتدائی بات کریں کہ ذکر کسے کہتے ہیں، اس ذکر اللہ میں کتنی وسعت ہے، صرف لفظ اللہ کہنا ہی یہ ذکر ہے یا کچھ اور بھی ذکر ہے؟ مزید آپ کیا گفتگو کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ندیم بھائی، عام طور پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ذکر جو ہے صرف زبان سے ہی ذکر ہے، اللہ کا نام لینا ذکر ہے، تسبیحات پڑھنا ذکر ہے، لیکن ذکر کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت بڑا اس کے اندر ویژن ہے۔ ذکر کی ایک تعریف بیان کی گئی کہ ذکر رفع غفلت کا نام ہے۔ واہ! یعنی دل پر جو غفلت کا پردہ طاری ہوتا ہے،
جب جب وہ پردہ دل سے ہٹ جائے گا تو بندہ ذاکرین میں شامل ہو جائے گا، ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور امام واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جو ہے ذکر کی فضیلت جو ہے اور ذکر کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الخروج من میدان الغفلہ، یعنی غفلت کے میدانوں سے نکلنے کا نام ذکر ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ اب اگر ذکر کا ایک معنی یہ بھی سمجھا جائے یاد کرنا، ایک چرچا کرنا ہے، ایک یاد کرنا ہے، تو یاد کب آئے گی؟ جب بندہ کسی چیز کو بھول جائے گا پھر اس کو یاد کرے گا تو وہ چیز یاد آتی ہے۔ تو جب بھی دل پر غفلت طاری ہو، آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ بھولا ہوا ہے، گناہوں میں لگا ہوا ہے، اور ہوتا ہے اکثر ایسے ہی جب بندہ گناہوں میں نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے تو اللہ کی یاد جو ہے نا اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بندہ جیسے گناہ کر رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، اور اس کو اچانک یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے جو جس گناہ میں لگا ہوا تھا، جس نافرمانی کے کام میں لگا ہوا تھا، اللہ کی جیسے یاد آئی، خیال آیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور آخرت کے بارے میں خیال آیا، اور اس نے اس گناہ کو ترک کر دیا، تو اب وہ ترک کر کے اب وہ ذکر کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ کیا بات ہے، یہ جو لمحے ہیں یہ بھی لمحات ذکر بھی ہے الحمدللہ۔ یعنی صرف زبان سے ہی ذکر نہیں ہوتا، ذکر جو ہے قلب سے بھی ہوتا ہے، سوچ سے، اپنے دل و دماغ میں اگر اس کے خیالات پاکیزہ آ رہے ہیں، آخرت کی یاد کر رہا ہے، موت کی یاد کر رہا ہے، تو یہ بھی ذکر ہے۔ جوارے سے، اس کے جسم کے اعضاء سے بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے الحمدللہ عز و جل ہمیں ذکر کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے، اور ذکر کے متعلق کئی باتیں جو الحمدللہ بیان کی گئی ہے۔ ایک جگہ ذکر کے معنی جو بیان کیے گئے ہیں اس کی تعریف میں کہ یاد رکھنا، چرچا کرنا، خیر خواہی کرنا، اور عزت و شرف کے بھی معنی میں یہ ذکر آتا ہے، اور قرآن کریم میں یہ سارے معنی جو ہے معنوں میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، ذکر اللہ کی کثرت سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے۔ تو جب لوہا عام طور پہ جہاں بھی گھروں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی پائپ ہے، کوئی چیز ہے لوہے کی، پانی وغیرہ اگر لگا زنگ آلود ہو جاتا ہے، آخر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اس کو زنگ کو دور کرنے کے بھی اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ پالش پیپر ہوتا ہے، دیگر اور چیز ہوتی ہے، بعض اوقات لوہے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ اس کا زنگ دور کرنے کے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے بارے میں فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اس حدیث پاک میں بھی دیکھیں ذکر، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ موت کی یاد بھی ہے۔ جی جی، تو جو بندہ موت کی یاد کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہی غفلت کے میدان سے باہر آئے گا۔ اور کئی ایسے واقعات ہیں، ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس کو ایک سونے کی اینٹ مل گئی۔ اب سونے کی اینٹ اتنا بڑا خزانہ، آج سونے کی ویلیو جو ہے اتنی چل رہی ہے، 1 لاکھ سے بھی زائد، 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے قریب صرف 10 گرام سونا جو ہے پہنچ چکا ہے۔ تو اگر پوری سونے کی اینٹ کسی کے پاس ہو، کتنی بڑی اس دولت کا مالک بن جائے گا۔ لیکن جب اس کو اب خیال آیا نا، اب یہ دولت مل گئی، تو اب ساری رات جو ہے نا وہ غفلت کا پردہ اس کے اوپر طاری رہا۔ اب تو میں بہت عالیشان مکان بناؤں گا، بڑے خدام اپناؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، سارا جو ہے سوچتا رہا۔ اب صبح جب اس کا گزر ہوا ایک قبرستان کے پاس سے، تو اس نے دیکھا کہ ایک قبر کی مٹی نکال کے کوئی شخص ہے نا اینٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ سوچ کر اس کی غفلت کا پردہ نہ ہٹ جاتا ہے، بولے اگر یہ میں نے اس سب کچھ کر بھی لیا تو ایک دن تو مجھے مرنا ہوگا، ایک دن ہو سکتا ہے میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹ بنائیں گے۔ تو اس سے دل لگانا جو ہے نا اپنی زندگی کو غفلت میں گنوانا ہے، اور وہ اس کو ترک کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور عبادتوں میں جو ہے نا مشغول ہو جاتا ہے۔ تو جب جب یہ غفلت کا پردہ بندے کے دل سے ہٹے گا، اور دل کو کہتے ہی دل اس لیے ہے، قلب ہے، الٹنے پلٹنے والی چیز ہے، اور یہ بھی روایت میں فرمایا گیا کہ تم اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے رہا کرو، کیونکہ وہ فی الفور غافل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بندہ دعا میں
اور خاص طور پہ جب پریشانیوں میں ہوتا ہے, مصیبت میں ہوتا ہے, تب خدا یاد آتا ہے. اے اللہ بڑی پریشانی میں پھنس گیا ہوں, مولا اس سے نکال دے. پریشانی ہو گئی, اے اللہ رزق میں کوشش کر رہا ہوں, گاہک نہیں آ رہے, مولا قرضہ ہو گیا ہے, مولا بیماری آ گئی ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے. لیکن ذرا خوشحالی میں, ذرا اچھے معاملات میں ہوتا ہے تو پھر بندہ بھول جاتا ہے. تو دل جو ہے بار بار جو ہے نا بھولنے کی طرف اور غافل ہونے کی طرف بڑھتا ہے. جب جب ہم اس کو یاد دلائیں گے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی, دل کو حضور قلب جو ہے اس کے ساتھ پیش کریں اگر گے. ہم اپنے دلوں پر لگام ذکر اللہ کی لگا لیں جی تو انشاءاللہ یہ بے لگام نہیں رہے گا, بلکہ جب بھی یہ پلٹنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ اللہ کی یاد کی طرف یہ محو ہو جائے گا اور لگ جائے گا. بزرگوں کا انداز بھی یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ہر وقت ہر گھڑی ذکر اللہ میں اپنے آپ کو کس قدر مشغول رکھیں, کس طرح اللہ پاک کی یاد میں اپنے آپ کو محو رکھیں. اس کے لیے اسباب انہوں نے بنائے بھی, ٹھیک ہے, اختیار صرف نہیں کیے, انہوں نے اسباب کو کریٹ کیا ہے. انہوں نے ریزنز کو کریٹ کیا ہے, پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کو اختیار بھی کیا ہے اور اپنی زندگی کو اس طرح گزارا. انشاءاللہ آگے ہم اس کی طرف بھی بڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کی ترغیب ہمیں قرآن میں بھی دلائی ہے. ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, سورہ احزاب ہے اور پارہ نمبر 22 ہے, آیت نمبر 41 ہے, یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. صرف ذکر نہیں بلکہ کثیرا کی قید لگائی ہے کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. تو جتنا ذکر زیادہ کریں گے انشاءاللہ الکریم اتنا ہی ہمیں فائدہ جو ہے وہ ملتا رہے گا. اور اگر ہم رزلٹ کی بات کریں کہ چلیں سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے, انسان چونکہ بڑا جو ہے نا وہ یوں بولتا ہے کہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ کہاں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں تو مجھے اس کا فائدہ کیا ملے گا. تو خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے, یہ بھی سورہ احزاب ہے, آیت نمبر 35 ہے, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں, کرنے والے بھی, والیاں بھی, مرد بھی, عورت بھی, یہ سب کے سب, ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. میں سوچ رہا ہوں اپنے مظفر بھائی کی بخشش اور مغفرت کا جو بہت بڑا سمجھے کہ فائدہ ہے وہ تو آخرت میں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ذکر میں دنیاوی فوائد تو موجود ہے ہی, لیکن آخرت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذاکرین کو وہ بھی عطا فرما دیتا ہے. تو سبحان اللہ, ذکر بھی کریں اور ان فوائد کو بھی حاصل کریں. رمضان بھائی کی طرف بڑھوں گا. رمضان بھائی تو 2 آیتیں کریمہ تھی, مزید بھی اگر آپ روشنی ڈالیں اور بھی ذکر کے حوالے سے آپ کچھ فضائل بیان کرنا چاہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. سلسلے کے شروع میں جو آپ نے ایک بات عرض کی تھی کہ بندہ ہر طرف بے چینی محسوس کر رہا ہے, جی, بندہ ہر طرف پریشانی محسوس کر رہا ہے, ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے, اور آپ دیکھیں تو لوگ اپنے آپ کو سکون میں رکھنے کے لیے جو ان کے بس میں ہوتا ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا کریم ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا تھا کہ جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے, جس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے, پھر وہاں بے سکونی نہیں رہتی, پھر وہاں پر پریشانی نہیں رہتی, پھر وہاں پر آزمائشیں نہیں رہتی. یعنی کہا جاتا ہے ایک میانے میں جس طرح 2 تلوار نہیں رہتی, تو جہاں ذکر ہو وہاں بے چینی نہیں, جہاں بے چینی ہے مطلب سمجھ لو وہاں ذکر نہیں ہے. ذکر نہیں ہے. اور یہ ابھی آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ذکر کرتا ہے اس کو اخروی فائدہ تو ملتا ہی ملتا ہے, دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے. یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 کے اندر ارشاد فرمایا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ترجمہ ہے تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اب کتنی گہرائی ہے اس معنی میں. مزید آگے کا جو جز ہے اس کا ترجمہ ہے, اور میرا حق مانو اور میری ناشکری مت کرو. اب میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی
کہ اگر کوئی ہم جس کو بڑا سمجھتے ہیں وہ ہمارا ذکر کرتا ہے، جی وہ ہمارا تذکرہ کر دے، یعنی اگر اکیلے میں بھی وہ ہمیں یاد کرے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یار ہمیں یہ ہمارے یہ بڑے ہیں، ہمیں یہ یاد کر رہے ہیں، اور اگر اس کو مجمع میں یاد کیا جائے اس کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ جیسے میں اور اگزامپل دوں، اگر کسی کا ایف جی این چینل پر تذکرہ کر دیا جائے، بڑا پلیٹ فارم ہے، لوگ ان سے کافی جڑے ہوئے ہیں، تو دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر بندے پر مہربانی فرمائی ہے کہ اخروی فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا، آخرت میں جو چیز ملنی ہوگی وہ الگ اس کے فضائل ہے، لیکن اگر کوئی دنیا میں یاد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا چرچا کرتا ہے۔ صراط الجنان جو تفسیر قرآن ہے، مفتی قاسم اتاری صاحب نے اس کو ترتیب فرمایا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اطاعت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ یاد کرے، واہ واہ، اسی طرح شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ اسی طرح محبت کے ساتھ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی قربت سے یاد فرماتا ہے، اس کو قرب عطا فرماتا ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف جاؤں، تو یہ بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اچھا یہی جو آیت ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اس پہ اس بزرگ کا انداز یاد آیا، مکاشفۃ القلوب میں بھی ذکر ہے کہ اچھا اس میں بھی اس آیت کریمہ میں اور دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ظاہری بندے نے ذکر کر لیا لیکن اس کی مٹھاس سے محروم ہے۔ فیل کیجئے، ہم بہت ساری چیزوں کو فیل نہیں کرتے اور اس کو محسوس نہیں کرتے، جس کو ہم کہیں گے روایت ذکر کرنا، کہ او جی بس ایسے ہی بندے نے زبان کو چلا لیا لیکن دل غافل ہے، اس کا ذہن غافل ہے۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ کے متعلق جب یہ پڑھا کہ جب بھی وہ یہ اس آیت کریمہ پہ پہنچتی ہے اللہ کا ذکر کرتے، غالباً اللہ کا ذکر کرتے تو جھومنے لگتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے، آپ جب بھی اللہ کا ذکر کرتے جھومتے؟ کہا کیوں نہ جھوموں، کہ جب میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں اللہ پاک مجھے یاد فرماتا ہے، اپنی نورانی مخلوق میں میرا چرچا فرماتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، ہاں مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تو میں کیوں نہ جھوموں۔ اچھا تو دعوت اسلامی انڈیا کے جو ماحول میں ہفتہ وار اجتماع میں جب جھوم جھوم کے ذکر کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ الحمدللہ بزرگوں ہی کا انداز ہے، اور یہ امیر اہل سنت نے نا مولانا الیاس قادری صاحب نے ذکر روایت نہیں پہنچایا ہے، وہ مٹھاس کے ساتھ پہنچایا ہے اور الحمدللہ دلوں میں اتارا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ فیل بھی ہم کریں، توجہ بھی اگر ہوں گی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا۔ اسی طرح جو ایک بزرگ نے کا یہ قول ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ میرا ذکر کرتا ہے نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ بھی بڑی جو ہے انہیں پہنچی بھی بات ہے کہ بھائی کوئی پہنچا ہوا ہوگا تو وہ جانے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہی آیت جو ہے پیش کر کے کہ جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا ذکر کرتا ہے، تو جب بھی مجھے ذکر کی سعادت ملتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی میرا ذکر کر رہا ہوگا۔ ہاں، اور یہ مٹھاس کی اگر بات کریں، جیسے نماز بھی تو ذکر ہی ہے نا، جی، اور قرآن کریم میں بھی جو فرمایا گیا ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میری یاد لذکری کا جو لفظ آیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس کی مٹھاس بزرگوں کیسا جو ہے وہ محسوس کرتے تھے کہ نماز کے حالت میں ان کے پیروں سے تیر نکال لی جاتے ہیں، ان کو معلوم نہیں پڑتا، ان کے پاس سے جو ہے وہ کئی ساری چیزیں گزر جاتی ہیں، ان کو معلوم نہیں پڑتا۔ اچھا یہ سجدے میں ہے تو اتنے طویل سجدے ہو جاتے ہیں کہ رات رات بھر پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ فلسفہ اصل میں دیکھا جائے تو یہ ذکر الہی کی مٹھاس کا ہے، کہ مٹھاس یہ اس طرح محسوس کرتے تھے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا چل رہا ہے، ان کو علم نہیں ہوتا۔ اچھا اس طرح کا صوفیہ کا انداز بھی میں نے پڑھا ہے کہ یہ ذکر کی مٹھاس کو اس طرح محسوس کرتے تھے رمضان بھائی کہ کئی دن گزر جاتے تھے، یہ ان کی عقل بھی جو ہے نا وہ اس وقت سلامت نہیں رہتی تھی، مجذوبیت کے حالت میں گویا کہ چلے جاتے تھے، ایک غشی کے عالم میں چلے جاتے تھے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں دن ہے یا رات ہے، اور ان کے شب و روز گزر رہے ہیں اور بس یہ اللہ اللہ کی جو ہے وہ ضربے لگا رہے ہیں۔ تو یہ مٹھاس ہے، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ صوفیہ کرام کی بات ہوئی ہے تو میں جس جگہ سے آتا ہوں حضور سلطان التارکین صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ماشاءاللہ، اتنے پائے کے بزرگ گزرے، ان کی دو باتیں مجھے یاد آئیں۔ جی حضور سلطان التارکین صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 اساتذہ کرام سے پڑھا ہے، شمس الدین، حضور غریب نواز اور حضور حمید الدین کھوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان میں سے ایک آپ کے جو استاد صاحب تھے حضور شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
ایک مرتبہ اپنے شاگرد رشید حضور سلطان الطارقین صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کئی وقت تک وہاں پر رکے جی لیکن آپ کی توجہ ہی نہیں ہو پائی، جی تو آخر کار وہ اپنے واپس شہر کی طرف چل دیے۔ جی جی جب کسی موقع پر دوبارہ حضور سلطان الطارقین صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنا ہوا تو ایک استاد صاحب تھے، حق تھا ان کا، ایک آپ نے شکوہ فرمایا کہ میں آیا تھا اور آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی، اور صرف آپ سے ہی ملاقات کی غرض سے اتنے لمبے سفر کر کے آیا تھا، پہلے ٹرین یا اس طرح کے جو سہولیات ابھی موجود ہیں ویسے تھے نہیں، جی تو آپ نے معذرت کی اور عرض کیا کہ حضور آپ تشریف لائے تھے، اس کا بھی مجھے علم نہیں ہے، یعنی آپ اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں مشغول ہو گئے کہ آپ کو اس کا بھی علم نہیں ہو سکا۔ تو صوفیہ اکرام نے واقعی مطلب یہ کہ ذکر کر کے بتایا ہے کہ ذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ بہت سارے افراد کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں مگر ہمیں اس کی مٹھاس محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ ایک تو وجہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ توجہ ہی نہیں رہتی۔ اب ذکر کر رہے ہیں، دماغ کے اندر فیملی میٹر چل رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کچھ بزنس کی کچھ چیزیں چل رہی ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دماغ کے اندر کوئی چیزیں چل رہی ہیں۔ جب دماغی بندے کا حاضر نہیں ہوتا ہے تو وہ زبان سے کیا بول رہا ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگر چاہیے، اور جیسے کہ یہ حقیقت بھی ہے، اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل سے کرے، حاضر ذہن کو حاضر رکھ کے کرے تو اس کا لطف ملتا ہے۔ آپ کو بھی کئی ایسے اسلامی بھائی ملے ہوں گے، آپ سب کو بھی ملے ہوں گے، ہفتہ وار اجتماع کے اندر شرکت کرنے کے بعد میں یہ فیڈ بیک دیتے ہیں، بلکہ مدنی بہاریں موجود ہیں کہ ہم نے بیانات سنے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، جو ہمارا مخصوص انداز ہے ہفتہ وار اجتماع کے لیے، جب ہم نے ذکر کیا پہلے تو ہمیں ہنسی چھوٹی، پہلے تو ہمیں مسخرہ پن کا ایک معاملہ ہمارے سامنے پیش کیا آیا، کر رہے ہیں، کس انداز میں کر رہے ہیں، جی کیسے کیا کر کر رہے رہے ہیں ہیں تو معلوم تھا لیکن انداز پر ذرا سا جی مطلب تھوڑا عجیب کہ یار ایسا بھی ذکر ہوتا ہے، کیونکہ عموماً ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی نہیں ہیں، لیکن جب وہ اپنے دل و دماغ کے ساتھ اس ذکر میں شامل ہوئے تو ان کی پوری دل کی دنیا بدل گئی، انہوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا، دینی ماحول سے اپنے آپ کو منسلک کر لیا، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے بن گئے۔ تو یہ ذکر جب بھی کریں، اگر مٹھاس چاہیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا بات ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ بھی ہے نا رمضان بھائی کی، ذکر اگر اللہ کے لیے ہونا، صرف خالصتاً اس لیے ہو کہ میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ جو دیگر فوائد ہیں نا وہ تو مل ہی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہوتا نا تو رب کا ہو جائے کائنات تیری ہو جائے، تو بندہ چیزوں کو اپنا کرنے کے لیے رب کا ہونے کی کوشش کرے کہ یہ مجھے مل جائے تو رب کا ہو جاؤں، یہ مجھے مل جاؤ تو رب کا ہو جاؤں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں پہلے ملتی ہے اور جو ہے وہ رضا الہی بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں چل رہی ہوتی ہے۔ بندہ خالصتاً اللہ کی یاد کے لیے ذکر کرے نا، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ساری چیزیں اس کو مل جائے گی، اور دھیرے دھیرے اللہ نے چاہا تو سارے مسائل بھی اس کے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس میں ندیم بھائی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے ایک مریض ہوتا ہے، مریض کے سامنے عمدہ کھانے رکھے جائیں تو مرض کی وجہ سے نا اس کی زبان کا مزہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو اچھی چیزیں بھی اس کو اچھی نہیں لگتی۔ تو ہم بھی جو ہے گناہوں کے مریض ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یقیناً لذت ہے، لیکن اگر ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہے نا تو ہمیں اپنا علاج کرنے کی سوچنا چاہیے کہ گناہوں کے مرض کے جو ہے یہ جب دور ہوگا آہستہ آہستہ۔ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر نے دوا دی، دوا بھی کڑوی لگ رہی ہے، کھانا جو اچھا اس کا پسند تھا وہ بھی نہیں اچھا لگ رہا ہے، لیکن مریض جو ہے دوا بھی کھاتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے کہ طاقت حاصل ہو کہ جب یہ میرا مرض دور ہوگا نا تو پھر یہ دوا بھی جو مطلب جو میں کھا رہا ہوں ذائقہ میرا صحیح ہو جائے گا تو ساری چیزیں اچھی لگے گی۔ تو اسی طرح ہمیں بھی جو بلا تشبیہ ہمیں اللہ کا ذکر جو ہے بند نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، شیطان بہت پیچھے لگا ہوتا ہے ذکر اللہ سے دور کرنے کے لیے نا، دل لگنے نہیں دے گا شیطان، نماز میں دل نہیں لگنے دے گا، ایسی جو جہاں آخرت کی باتیں بتائی جائے گی، اجتماعات ہوں گے اس میں دل لگنے نہیں دے گا، ادھر ادھر توجہ جو منتشر کرائے گا کہ بھائی اس کا ذہن بن گیا تو آخرت کی طرف جو ہے اور تیاری کی طرف جو ہے لگ جائے گا۔ تو شیطان، ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ اللہ 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 کہہ کر ذکر کیا کرتا تھا، شیطان اس کے پیچھے لگا اور اس کو کہنے لگا کہ تو ہے صرف اللہ کا ذکر کیے جا رہا ہے، تجھے وہاں سے کوئی جواب مل رہا ہے؟ تجھے تو کوئی جواب ہی نہیں مل رہا ہے، تو پکارے جا رہا ہے، تیری پکار کا کیا فائدہ؟ اب وہ اس وسوسے میں آ گیا اور سوچنے لگا واقعی میں اتنے دنوں سے ذکر کر رہا ہوں
لیکن اللہ کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں مل رہا ہے. شاید میرا ذکر جو ہے نا رد کر دیا گیا ہے, کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا, اور مایوس ہو کے جو ذکر کرنا بند کر دیتا ہے. اب خواب میں نا اس کو بتایا جاتا ہے, کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تو نے ہمارا ذکر کرنا کیوں بند کر دیا, تو یہ بھول گیا کہ تجھے تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا کیا ہوا یہ ہمارا ہی تو ہے. کیا بات ہے. تجھے ذکر کی توفیق یہ ہماری طرف سے تو ملی, تبھی تو ذکر کر رہا ہے. تو تیرے ہر بار اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے. یعنی ہماری رحمت تیری طرف جو ہے, اللہ کی رحمت جب بندے کی طرف توجہ فرماتی, جب بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, توفیق الہی ہے, تو اس میں لگے رہنا چاہیے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, 2-3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ بھائی دل تو لگ نہیں رہا ہے, زبان سے صرف ذکر کر رہا ہوں, دل نہیں لگ رہا ہے تو کیا فائدہ. تو بعض ایسے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ شیطان کو یوں جواب دیتے ہیں کہ تو نے بہت اچھی توجہ دلائی, اب میں دل کو بھی حاضر کرتا ہوں, اب میں حضور قلب کے ساتھ ذکر کروں گا. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگرچہ دل مکمل حاضر نہیں ہے, لیکن میں زبان سے ذکر جو ہے نا ترک نہیں کروں گا. جس رب نے زبان کو توفیق دی ہے وہ میرے دل کو بھی ذاکر بنا ہی دے گا. کیا بات ہے, کیا اور بعض ایسے ہوتے ہیں نادان جو وسوسوں میں آ جاتے ہیں کہ ہاں جانے دو بھائی, دعا مانگی اثر نہیں ہو رہا ہے, ذکر کیا اثر نہیں ہو رہا ہے, نماز کچھ پڑھی اور وہ جو جن کی مقصد کے لیے کیا تھا پورا نہیں ہو رہا ہے, تو چھوڑ دیتے ہیں. تو چھوڑنا نہیں چاہیے, اسی در پر پڑے رہیں گے. یعنی وہ مریض کی بات کریں نا, آپ نے جو مرض کا تذکرہ کیا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ بیماری ایسی ہوتی ہے نا کہ چھوٹی موٹا جو ہے وہ اپنے جو اس طرح کے سمجھے کہ پیراسیٹامول سے کام نہیں چلتا ہے, ہیوی اینٹی بائیوٹک لینی پڑتی ہے. ہم جو ہے وہ غفلت کے اس قدر جو ہے وہ گہرے مریض ہے کہ ہمیں بھی بہت زیادہ ذکر کرنے کی حاجت ہے. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر ہم ذکر اللہ کرتے رہے نا انشاءاللہ الکریم, تو ایک وقت آئے گا اللہ نے چاہا کہ یہ چیزیں دیکھیں. آپ کوئی ایک برتن ہے, اس برتن میں گندگی ہے, اور گندگی بھی ایسی ہے کہ جس میں بالکل چپکنے کی جو ہے نا وہ ایک خاصیت ہے. اچھا پھر وہ گندگی بھی جو ہے وہ سالوں سے اس برتن میں موجود ہے, برتن پورا وائٹ سے جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے. اب کیا ایسا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ دھویا ہو تو وہ دھل گیا اور برتن پورا جو ہے وہ کلین ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوتا, گھسنا پڑتا ہے, الگ الگ جو ہے وہ چیزیں لا کر کے, کبھی صابن کے ذریعے تو کبھی کوئی اور لکوڈ کے ذریعے جناب بندہ گھس رہا ہوتا ہے. اس کے بعد بھی دیکھتا ہے تو بولتا ہے یار ابھی بھی تھوڑا سا بلیک ہی ہے. پھر واپس اس کو گھس رہا ہوتا ہے, گھس گھس کے پھر سکھاتا ہے, پھر گھستا ہے, پھر جا کے تھوڑی بہت جو ہے نا اس کی چمک دکھائی دیتی ہے. ہمارے دل کی اس سے زیادہ خراب کیفیت ہے. تو کوکر کو دیکھیں نا, کوکر کو چند دن تک اگر اس کو نہ دھوئیں تو وہ کالس اس میں لگ جاتی ہے, اور اس کو پھر اچھے سے محنت کرنے کے بعد ایک یا 2 مرتبہ میں یہ صفائی نہیں ہوتی. یہ بھی دل کا حال ہے. بس ایسے ہی اللہ پاک اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں بندہ یہ چاہتا ہے کہ بس سارا جو میں نے میل کچیل جو بھرا ہے زندگی بھر کا, وہ ایک ہی جو ہے وہ ذکر میں نکل جائے. دیکھیں اللہ چاہے نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. قدرت الہی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات پر تو یہاں گفتگو ہی نہیں ہے. وہ تو لمحے بھر میں چاہے تو اپنے نور کے صدقے بندے کو منور کر دے. لیکن جو پریکٹس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, جو اسباب ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ذکر اللہ بندہ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ الکریم یہ چیزیں دور ہوتی رہیں گی. آئیے ہم کلاموں کی طرف بھی چلتے ہیں, پھر احادیث مبارکہ میں جو ذکر کے فضائل بیان کیے گئے ہیں انشاءاللہ اس کی طرف بھی بڑھیں گے. محمد ہیں, کوئی غلام محمد ہوں گے, انہوں نے لکھا ہے سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. FGN چینل کا ہر پروگرام بہت ہی دل کو چھونے والا ہوتا ہے. میری امی کی طبیعت خراب ہے, آپ دعا کیجیے گا اللہ پاک آپ کی والدہ محترمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائیں. FGN چینل دیکھتے بھی رہیں, دکھاتے بھی رہیں, اور اس کی دعوت کو عام بھی کرتے رہیں. تو ہی پریشانیوں کا سہارا یا رسول اللہ, یہ نعت پاک سنا دیجئے. یہی ہے بے سہاروں کا, ٹھیک ہے جی. تو ہی بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ, یہ استغاثہ ہے. انشاءاللہ اس کو بھی ہم شامل کریں گے. پٹیل سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, یہ نعت سنا دیجئے. جزاک اللہ و ایاکم انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ کی صدائیں بھی ہیں. ایک چندے کی اپیل بھی کر رہے ہیں یہاں پر جی. دعوت اسلامی کو آپ بھی چاہیے, آپ کا ڈونیشن بھی چاہیے, دیتے رہیں ماشاءاللہ.
محمد ریحان رضا ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طیبہ کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانو، یہ والا کلام سننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو ایک کلام سنائیں۔ اور بھی یہاں پر آپ نے کلام جو ہے وہ بھیجے ہوئے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ نہال احمد انصاری ہے، السلام علیکم، مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے۔ جی ایان ہیں رنگ رضا، رنگ رضا، رنگ رضا بھائی، یہ کلام کون سا ہے؟ نعت خواہ کے لیے یہ کسوٹی ہوتی ہے، آپ بھی تھوڑا سا نا وہ نعت خواہ ناشتہ بھی اچھا کر کے آئے، تھوڑی انرجی لے کر آئیں، اور اپنا جو ریسرچ اینگلز ہیں اس کو بھی ذرا مضبوط کر کے آئیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بیسٹ کلام وائس، اچھا جی ٹھیک ہے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، یہ کلام بڑا پیارا ہے، انشاءاللہ یہ کلام کو شامل کریں گے۔ ایک وقت تھا یہ دینی ماحول میں بہت پڑھا اور سنا جاتا تھا، حاجی مشتاق علیہ رحمہ کی آواز میں، تو کیا پیارا کلام ہے۔ سنا رمضان بھائی آپ نے؟ کیا کلام یہاں پروگرام میں بھی ہوا نا، ماشاءاللہ۔ ان کی آواز میں اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے، یعنی وہ میں نے جو فیل کیا نا، وہ اسٹارٹ ہی کرتے نا تمہارا نا، وہ اسٹارٹ ہی کرتے تو ایسا لگتا کہ یار وہ، یعنی جو کبھی نہ رویا ہوگا نا تو وہ بھی وہ رونا شروع کر دے گا۔ یار کیا کشش ہے۔ اللہ پاک ہمارے سارے نعت خوانوں کو جو ہے نا حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ ان کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ مقبول ہوئے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے وہ قبول فرما لیں۔ جی پہلے یہ چند جو کلام ہے یہ آپ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شدائد نزع کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، شدائد نزع کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، شدائد نزع کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ
چاند تاروں اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. واہ سبحان اللہ. اس کلام کا وہ جو شعر ہے وہ بھی بڑا جو پیارا ہے نا, وہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا. واہ واہ سبحان اللہ. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی خوشی آپ کا کہا ہوگا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا کلام ہی جو قیامت کی منظر کشی اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفقتیں ہیں, جو محبتیں ہیں, جو امت کے ساتھ میں آپ کا سہارا ہے, ماشاءاللہ وہ بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کیا گیا ہے. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بھی قیامت میں اللہ پاک ہمارا مقدر فرمائے. ایوجین چینل کے ناظرین, یہ ہمارا پروگرام جاری ہے اور موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے ذکر اللہ کی مٹھاس. احادیث مبارکہ کی طرف اگر ہم نظر ڈالیں تو کثرت کے ساتھ ہمیں ذکر کے فضائل پر احادیث مبارکہ یہ پڑھنے کو ملتی ہے. کیا فرمائیں گے مظفر بھائی؟ ایک روایت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے تم اللہ کا ذکر اس قدر کثرت کے ساتھ کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں. اب یہاں ایک غور کرنے والی بات ہے, آج جو لوگ دیوانگی سے شرماتے ہیں جی کہ جیسے ابھی ذکر کی بھی بات ہوئی تھی کہ وہ ذکر کرتے کرتے جھومنے والا انداز, تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یار مطلب ذکر کرتے کرتے یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی. تو یہ کیفیت کی ترغیب تو ہمارے آقا نے اپنے ارشاد میں دلائی ہے کہ اس کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت کے ساتھ کیا کرو کہ منافقین تمہیں دیکھ کر ریاکار کہنے لگے. اچھا, یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے ذکر کے لیے کوئی مقام فکس نہیں کیا ہے. کوئی مقام اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کے لیے کسی مقام کو فائنل کر دیتا, طے کر دیتا, تو وہ اگرچہ 1 صدی کی مسافت پر ہوتا ہمیں وہاں جانا پڑتا. جی جس طرح سے حج کے لیے لوگوں کو کعبے میں بلایا ہے, میدان عرفات میں بلایا ہے, تو اس طرح سے اگر وہ ذکر کا بھی معاملہ طے ہو جاتا ہے کہ اسی مقام پر پہنچ کر, اسی میدان میں پہنچ کر, اسی مسجد میں, صرف خانہ کعبہ میں ہی پہنچ کر اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے, صرف مسجد نبی میں ہی ذکر ہو سکتا ہے, تو اب سب کو جانا پڑتا. بقیہ وقت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی دے دی کہ وضو اگر ہو تو بھی, وضو نہ ہو تو بھی, بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے بھی بندہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. بلکہ اگر زبان نہیں چل رہی ہے, صرف دل اللہ کی بارگاہ میں اس نے حاضر کیا ہوا ہے, اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض جو دل کے ذریعے کر رہا ہے, زبان بالکل خاموش ہے, پھر بھی وہ ذاکرین میں شامل ہے. یعنی آپ دیکھیں اتنا آسان ہے, جی صرف تھوڑی بہت توجہ کی ضرورت ہے. یہ میرے سامنے جو ہے نا کچھ فروٹس رکھے ہوئے ہیں, دیکھیں
یہ ہے جی تربوز ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. آپ کی یہ آپ کے دسترخوان پر بھی ہوتا ہوگا، فریز میں بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے پاس اب بھی ہو. یہ تربوز کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. تربوز کہاں گیا؟ بھی ہو گیا تربوز گیا، چھوٹا سا ٹکڑا گیا پیٹ میں. اچھا ہم بھی کھاتے ہیں نا تربوز ہے، تو ہم کیا نہیں کھاتے، نہیں کھانے کا بھی کھاتے ہیں، جو کھانے کا ہے وہ بھی بہت زیادہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کہیں کہ جناب ذکر اللہ سے مراد یہ کہ میں ذرا سا اچھا لباس پہن کے مسجد میں گیا تو وہاں تسبیح، اچھا تسبیح بھی ہو، پھر سوئس دانے کی ہو، ہاں موٹے موٹے دانے کی، تو لگے بھی ہاتھ میں کہ میں ذکر اللہ کرنے والا ہوں. نانا، بلکہ اتنا آسان ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ دسترخوان پہ ہیں، میں نے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یہ بھی ذکر اللہ، جی، اور الحمدللہ پڑھا، یہ بھی ذکر اللہ. تربوز کا جو کام ہونا تھا وہ بھی ہو گیا، آپ کا کھانا بھی ہو گیا، اور ساتھ میں ذکر اللہ بھی ہو گئے. آپ دیکھیں لباس پہن رہے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھ کے پہنے، یہ ذکر اللہ ہے. آپ دروازہ کھول رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، کتاب اٹھا رہے ہیں رکھ رہے ہیں، پین اٹھا رہے ہیں رکھ رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، بات کی شروعات کر رہے ہیں، بات کا اختتام کر رہے ہیں، کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، کسی کو آپ مسکرا کر دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں آپ اگر غور کرتے چلے جائیں گے تو ذکر اللہ کے مواقع آپ کے لیے جی، موجود ہے. پانی ہے، پانی بھی میرے پاس میں ہے، آپ اٹھا رہے پی رہے، آپ نے پیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ پینے کے بعد الحمدللہ کہہ رہے ہیں. ایک سانس پر آپ ذکر کر رہے ہیں، دوسری سانس پر آپ ذکر کر رہے ہیں، تیسری سانس پر آپ ذکر کر رہے ہیں. آپ دن بھر میں اگر کبھی رات میں بیٹھ کر کے اپنا ایک روٹین بنا لیں اور رات میں اگر آپ کاؤنٹ کریں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار آج تو دن بھر میں نے کتنا ذکر اللہ کیا ہے. کوئی الگ سے ٹائم نکالنے کی ضرورت نہ پڑی. اور افضل ترین شے اگر کہا جائے مظفر بھائی تو ذکر اللہ ہی ہے. بالکل. اور بلکہ جو امیر اہل سنت کا یہ انداز ہے اور دینی ماحول میں بھی سیکھنے ملتا ہے، آپ کھانا کھاتے ہوئے ہر نوالے پر یا واجد و بسم اللہ کہتے ہیں. یعنی لوگوں نے، غور کرنے والوں نے غور کیا کہ ہم امیر اہل سنت کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ ہم اپنی نجی زندگی میں اتنا ذکر نہیں کرتے جتنا ان کے ساتھ کھانے میں بیٹھ کر ذکر کر لیتے ہیں. ایک ہی ہر نوالے پر یا واجد و بسم اللہ، پھر نگلنے کے بعد الحمدللہ، یا واجد و بسم اللہ. یعنی جتنے نوالے کھائے اس پر اللہ کا ذکر ہو گیا. اچھا پھر جو ہے دعا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، یہ بھی ذکر ہے. الگ الگ جو ذکر کی قسمیں ہیں، ذکر باللسان ہے، اس میں اللہ کا ذکر بھی ہو گیا. اس میں اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کی، حمد پڑھی، مناجات کی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اچھا، ہاں، بلکہ یہ قاعدہ ہے کہ مصنوع کی تعریف در حقیقت صانع کی تعریف ہوتی ہے. صحیح ہے. اگر آج ہم اسٹوڈیو کی تعریف کریں، ماشاءاللہ بہت اچھی سجاوٹ ہے، بہت اچھا ڈیکوریشن ہے، فرنیچر کی تعریف کریں تو یہ در حقیقت تعریف کس کی ہوتی ہے؟ بنانے والے کی، اس کا ڈیکوریشن کرنے والے کی، اس کو ترتیب دینے والے، اس کو بنانے والے کی. تو جو اللہ کے نیک بندوں کا بھی ذکر کرتا ہے نا، در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے. یہ سمجھے کہ بالواسطہ اللہ کا ذکر ہے. ہاں، بلا واسطہ ڈائریکٹ اللہ کا ذکر کرے گا. دونوں انداز سے ذکر ہوتا ہے. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے یا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے میں شامل اچھا، ہو جائے. محروم لوگوں نے تو یہاں تک کی کوشش کی، شیطان نے ان لوگوں سے بہت کوشش کروائی. جی، یعنی کچھ لوگ دنیا میں نا دکھے اچھے، نظر اچھے آئے، لیکن شیطان نے ان کو فٹ بال بنا کر رکھا اور خوب ان سے کھیلا. کیا یعنی میدان میں بھی فٹ بال سے کھیلا جاتا ہوگا، کیا اس کو لات پاری جاتی ہوں گی، اس سے کئی زیادہ نا کچھ لوگوں کو شیطان نے خوب مارا ہے اور اب بھی مار رہا ہے. کبھی ادھر اچھال رہا ہے، ادھر اچھال رہا ہے. تو ایسے محروم لوگوں نے یہ بھی بات کی کہ او جی اللہ کا ذکر کرو نا، اللہ نے تو اللہ کا ذکر ہی کرنے کا حکم دیا ہے، تو حضور کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ او ہو. جب یہ بات عاشقان رسول تک پہنچی، ہاں رمضان بھائی، تو پھر وہ بولتے نا کہ شیطان نے وہ فٹ بال ادھر پھینکا ان کو بنا کر کے، تو پھر عاشقان رسول نے ان کو جو جوابی کارروائی دی ہے وہ کہا ہے کہ یار یہ جو بات ہے نا، تم جو اعتراض لے کر آئے اور شیطان نے تم کو بتایا نہیں کہ یہ اعتراض کیوں کر رہا ہے، دراصل یہ اعتراض تو تم آج لے کر آئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کا جو جواب ہے وہ پہلے سے دے دیا. جعلت ذکرک ذکری، سبحان اللہ. محبوب میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا.
جو تمہارا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا. تو یہاں تو بات ہے, آپ تو بہت نیکسٹ لیول کی بات کر رہے ہیں مظفر بھائی, کہ اولیاء کرام کا ذکر کرنا, بلکہ در حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی کسی بھی چیز میں غور کرنا یہ بھی ذکر ہی ہے. کہ بندہ جب دیکھے گا کہ یار یہ سورج, یہ چاند, کیا تخلیق ہے. یہ تخلیق کس کی؟ رب کی ہے. ہم ولیج ٹور کر رہے تھے تو ہمارا بیسک اس میں جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں ہی کو یوں اس کو بطور نعمت ہی دکھا رہے ہوتے ہیں. تو ہر چیز پر جانے پر غور ہوتا ہے کہ یار یہ اللہ پاک کی کیسی نعمت ہے. آپ چھوٹے چھوٹے جانوروں پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ وہ جانور بھی جو ہے وہ ایسے بے فائدے نہیں بنایا گیا ہے. یعنی آپ کسی جانور کی تخلیق پر بھی غور کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف اگر یہ ذہن راغب ہوتا ہے تو یہ بھی ذکر ہی کی صورت ہے. وہ غفلت کا پردہ ہٹ رہا ہے بس, اور بندے کی توجہ, بندے کا کنیکشن جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ اپنا جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے, خیال کے ذریعے, الفاظ کے ذریعے, زبان کے ذریعے. ذکر بالجوارح بھی ہوتا ہے, اعضاء بھی جو ہے نا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو آنکھ کا ذکر یہ قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں, تخلیقات ہے, اس پر جب غور کرے اور عبرت کی نگاہ سے دیکھے, دنیا کو اگر دیکھے بھی نہ تو عبرت کی نگاہ سے دیکھے, تو یہ بھی ذکر میں شامل ہو جائے گا. کان کا ذکر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سنے, نعت رسول سنے, تلاوت قرآن سنے. اسی طرح نماز کے اندر یہ سارے چیزیں زبان سے بھی ذکر ہو رہا ہے اور جوارح بھی جو ہے ذکر کر رہے ہیں. حج کے ارکان قدموں سے چل کر جا رہے ہیں, رمی کر رہے ہیں, سعی کر رہے ہیں, یہ سب ذکر بالجوارح میں شامل ہے. تو اچھا بندہ کبھی خاموش ہے, لیٹا ہے, گھر پر لیٹا ہے اپنے بستر میں چادر اوڑھ کر, اب سردیاں بس قریب آ رہی ہے, شروع ہو رہی ہے, تو اب جو ہے آ گئی مظفر بھائی, آ گئی, اور ایسی آئی ہیں کہ یہاں تو بس اللہ خیر کرے. محسوس نہیں ہوتی, لیکن کچھ علاقوں میں اچھی خاصی سردیاں ہوتی ہے. تو اب بندہ جب اس میں لحاف میں اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے, باہر نکل نہیں رہا ہے, ایسے وقت میں بھی زبان ہلائے بغیر وہ ذکر میں مشغول اگر ہو جائے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب نزا کا عالم مجھ پر طاری ہوگا, اس میں میرا کیا ہوگا, میدان محشر میں کھڑا کیا جاؤں گا. اور بشارتیں بھی قرآن پاک میں دی گئی, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے 2 جنتیں. صحیح ہے, صحیح. تو بندہ وہ یہ جو کلام ہے ابھی جو ہو رہا تھا, مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو پڑھا گیا, تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, کسی نے اگر اس کو پلے کر دیا اور میدان محشر کے تصور میں آنکھوں سے آنسو بہ رہے, سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں وہ منظر یاد کر کے آج ہی معافی مانگے, آج ہی جو ہے توبہ کرے, تو کیا عجب جو ہے بخشش بھی ہو جائے اور ذکر میں جب شامل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے ذاکرین میں ہم کو بلکہ شامل آپ فرما دے. ٹھنڈک کی بات کریں, سردیوں کے ایام ہیں, جی, بزرگوں کا جو انداز, گرمیوں کے دن کے روزے اور سردی میں رات کی عبادتیں, ان کو ایسی مٹھاس ملی تھی. میں سمجھتا ہوں جتنی زیادہ ٹھنڈک اتنی ذکر میں مٹھاس زیادہ. سبحان اللہ. افضل العبادت احمزها, عبادت میں جتنی زیادہ مشقت ہوں گی نا اتنا ثواب بھی زیادہ ہی ملا کرے گا. تو سردی آ رہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں قضا ہو جائے فجر کی اور رات میں جو ہے وہ سلسلے نہ ہوں, بلکہ خوب نمازیں آپ ادا کیجئے, انشاءاللہ الکریم اس کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. رمضان بھائی مزید کیا آپ روشنی ڈالیں گے احادیث کی روشنی میں؟ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے, بڑی خوبصورت روایت ہے, کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر تھا. تو دوران سفر پہلے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ پر سفر ہوا کرتے تھے, تو دوران سفر گھوڑوں پر جو صحابہ کرام سفر کر رہے تھے وہ کچھ آگے رہ گئے, کچھ پیچھے رہ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, یا معاذ این السابقون, کہ اے معاذ گزرنے والے کہاں ہیں؟ تو میں نے نہیں, آگے گزرنے والے کہاں ہیں, اس کا یوں ترجمہ. تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بعض تو آگے چلے گئے ہیں اور بعض پیچھے چلے گئے ہیں. بڑے کمال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یا معاذ ان السابقین الذین یستہترون بذکر اللہ, یعنی اے معاذ حقیقت میں آگے گزرنے والے تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کا شوق رکھتے ہیں. مطلب وہ آگے بڑھ گئے. یہاں پر 2 چیزیں ایک تو سمجھ میں آتی ہے. پہلا یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے تو وہ آگے بڑھ جاتا ہے. دوسری یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر آخرت کا معاملہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ نے ابھی سردیوں کا تذکرہ کیا, اگر لحاف نہ ہو تو
बंदा बेचैन रहेगा, सो भी नहीं पाएगा, उसकी रात बड़ी बेचैनी के साथ गुजरेगी। अब बंदा ये तसव्वुर करे कि मुझे भी कब्र में जाना है और वहाँ पर अगर मैंने ऐसे नेक आमाल नहीं किए दुनिया में तो वहाँ मुझे कितनी तकलीफ़ होगी, कितनी आजमाइश और कितनी मुसीबत होगी। ये एक खेल नहीं है, यह एक कंसेप्ट नहीं है, यह सिर्फ एक तसव्वुर या सोच नहीं है कि हमने सोचा ख़त्म कर दिया। ये होना है, यकीनन होना है। दुनिया के अंदर हमें जो भेजा गया है वो अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी इबादत के लिए भेजा है, और हाँ, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत ही अल्लाह तबारक व ताला का ज़िक्र है। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मज़ीद ज़िक्र करने वाले की फ़जीलत बयान करते हुए एक हदीस मुबारका इरशाद फरमाई कि अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात मैंने अर्श मुअल्ला में, अर्श के नूर में लिपटा हुआ, यानी अर्श के नूर में लिपटा हुआ एक शख्स देखा। मैंने पूछा मन हादा, ये कौन है? अमलकुन, क्या ये फरिश्ता है? नूर में लिपटा हुआ ये फ़र्द जो है क्या फरिश्ता है? तो फरिश्तों ने कहा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने दोबारा पूछा अनबीयुन, क्या ये नबी है? तो अर्ज़ किया गया कि नहीं, ये नबी भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हुआ, तो ये कौन है? तो फिर जवाब मिला जिसका खुलासा ये है कि ये वो शख्स है जिसके अंदर 3 क्वालिटी थी, 3 सिफ़ात थी। पहली सिफ़त, उसकी ज़बान हमेशा अल्लाह तबारक व ताला के ज़िक्र से तर रहती थी, और दूसरी, इसका दिल मस्जिद में लगता था, और तीसरी सिफ़त इसके अंदर ये थी कि इसकी वजह से इसके माँ बाप को बुरा भला नहीं कहा जाता। बड़े कमाल की तीनों सिफ़तें हैं। अगर बंदा हमेशा अल्लाह तबारक व ताला का किसी न किसी ज़रिए से ज़िक्र करता रहे तो उसको ये फ़जीलत हासिल होगी। इसी तरह मस्जिद में दिल लगना, ये भी अल्लाह तबारक व ताला की कितनी बड़ी नेमत है। आज माहौल अगर देखें, मस्जिद में आ रहे हैं, एक तो एन वक्त पे आ रहे हैं, या तो इतनी लेट आ रहे हैं कि जमात छूट रही है, या फिर रकातें छूट रही हैं, या फिर अगर जमात की पाबंदी कर रहे हैं तो 2-4 मिनट पहले आ रहे हैं, उसमें भी वज़ू करके जैसे तैसा वज़ू करके जा रहे हैं और मस्जिद में जमात में शामिल हो रहे हैं, फिर जैसी तैसी नमाज़ पढ़ी और जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं वहाँ। बल्कि हमें कहा गया है कि मस्जिद में जब भी जाओ तो थोड़ी देर के लिए रुको, अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह की रहमत इससे नाजिल होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी वजह से उसके माँ बाप को बुरा भला नहीं है। कितनी गहराई है इस बात में। आज अगर कुछ गलत मामला हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो उमूमन एक हमारे यहाँ पे एक लफ्ज़ बोला जाता है कि यही तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया, यही तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तरबियत दी, या फिर कम से कम ये पूछा जाता है ये किसका बेटा है या इसके बाप कौन है। तो अगर उसकी वजह से उसके माँ बाप को बुरा भला कहा जा रहा है तो ये एक बड़ा मतलब ये कि सोचने का मकाम है। सही है, सही है। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। और ऐसा ही है कि हम बस यही गौर करें कि हम ज़िक्र कहाँ कहाँ कर रहे हैं, किस किस तरह कर रहे हैं, और हम अपनी ज़बान को ज़िक्र ही से तर रखें। ज़िक्रो दुरूद हर घड़ी विर्दे ज़बान है, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो। बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन का अंदाज़ भी बड़ा शानदार होता था। मुज़फ़्फ़र भाई बयान करेंगे, उससे पहले कलाम भी लेंगे, नहीं कि उससे पहले मैं एक बात आपको अर्ज़ करूँ कि बुज़ुर्गों का अंदाज़ इतना प्यारा रहता था कि ये मौका जो है ना हाथ से जाने नहीं देते थे। बल्कि यहाँ तक लिखा ना कि जो ये किताबें लिखते थे, तहरीर करते थे, और जब वक्त आता था कि कुछ उसमें स्याही भरनी है तो स्याही भरने के दौरान का जो टाइम था ना, उस वक्त में भी जिक्र करते थे। हम पेंसिल छिलते हैं, हमारे यहाँ बच्चे हैं कलम छिलते हैं, या फिर और भी इस तरह देखें कि हमारी एक्टिविटीज़ हो रही होती है, हम बैठे हैं, ज़रा सा हमने वक्फ़ा लिया है, मीटिंग चल रही है, थोड़ा सा वक्फ़ा लिया है। तो अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाज़-औक़ात हो सकता है कि बंदा जो है वो बहुत ख़ास मसरूफ़ियत ना हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, घंटों घंटों का सफ़र है और बड़े लंबे लंबे सफ़र होते हैं। वैसे पहले के मुकाबले में सफ़र बड़े शॉर्ट हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन फिर भी आप देखें तो 15-15, 20-20 घंटे के सफ़र अब भी लोग कर रहे हैं, 24 आवर्स के सफ़र अब भी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा का सफ़र है। मैं गया था आगरा से हैदराबाद का सफ़र, ये तकरीबन 35 घंटे 38 घंटे का था। मुझे अहमदाबाद में मालूम पड़ा कि 35-38 घंटे का सफ़र है, यानी कि अल्लाह खैर करे, ये 38 घंटे मेरे लिए पता नहीं क्या होंगे। फिर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करके बहरहाल मैं 2-3 घंटे में फिर वहाँ पहुँचा। तो ये सफ़र इतने तवील हो गए। अब इन सफ़र में हम कर क्या रहे हैं, इधर के गप्पे शप्पे लगा रहे हैं,
اچھا وہ ایک جو بنا پڑا ہے فلاں جگہ کا منسٹر اور دوسرا بنا پڑا ہے دوسری جگہ کا مکھیہ منتری، وہ جی ساری روڈیں اس کو سدھار دینی ہے، سارے ہی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اس کو ہی کر دینے ہیں، آتا کچھ نہیں. حال یہ کہ گھر کے باہر کی دہلی کا کتا بھگانے کی طاقت نہیں ہے اور جناب دنیا بدلنے کی بات کر رہا ہے. تو جناب ذرا غور کریں آپ کر کیا رہے، آپ بیٹھے ہیں ذکر الہی کر لیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرنا، میں وہاں گیا تھا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ بھی نہیں کیا، میں تو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ فلانا سارے قصے کہانیاں جو ہے وہ ٹرین کے ڈبے میں اگر آپ آلاپیں گے تو پھر ذکر الہی کیسے کریں گے. ایک اسرائیل میں مجھے یاد آیا، غالباً میں دوسری بار ان کا ذکر کر رہا ہوں یہاں پر، ہمارے امتیاز بھائی ہیں احمد آباد کے، یہ مدنی انعامات کے ذمہ دار تھے، اس وقت مدنی انعامات کہا جاتا تھا، نیک اعمال کے ذمہ دار تھے. ان میں جو کوالٹی میں نے دیکھی نا سفر میں نے ان سے سیکھا ہے سفر کیسا ہوتا ہے. ایک جگہ کا سفر تھا تو راستے میں انہوں نے نا مظفر بھائی، رمضان بھائی، ناظرین، انہوں نے ہم سے نوافل بھی پڑھائی، اوابین، صلاۃ التوبہ، تہجد میں بھی انہوں نے ٹرین میں ہم کو اٹھایا تھا، تہجد بھی. اچھا پھر دوسرا جو ہے وہ جو نمازیں یعنی نمازوں کی جو سنت و نوافل تھی وہ تو ادا ہوئی، ایکسٹرا جو یہ چیزیں ہیں نا یہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے پابندی کروائی. پھر ان کا ایک پورا تھا، تھوڑی تھوڑی دیر میں یاد دلاتے آپ کا درود پاک کتنا ہوا، آپ کا کتنا ہوا، ٹھیک 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 میں لکھ لیتا ہوں. وہ ڈائری میں لکھ لیتے تھے، وہ ٹینشن لیتا بھائی میرا کم رہ گیا نا فلاں سے تو وہ لکھا رہے گا، بولے رات میں نا یہ ڈائری میں آپ سب کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوں گی. او ہو پورے سفر میں مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنا پیارا سفر گزرا تھا نا زندگی کا. بہت طویل سفر بھی تھا، بہت طویل سفر تھا لیکن بہت مزہ آیا. یا سفر ہو تو ایسا ہو اللہ پاک جو ہے وہ مقدر فرمائے. بزرگوں کا انداز بھی آپ بتائیے گا، پھر انشاءاللہ رمضان بھائی بھی کچھ فرما رہے ہیں تو آپ بھی پھر شامل ہو جائیے گا. یہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا انداز ایسا ہوا کرتا تھا ذکر کے بارے میں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس جو ہے نا لوگوں نے ستو رکھے ہوئے دیکھے. تو آپ کھانے پراپر جو کھانا ہوتا ہے نا، چاول ہے، روٹی ہے، ساری چیزیں ہیں، ملانا ہے، کھانا ہے، تو وہ آپ نہیں کھاتے تھے بلکہ یہ ستو سے کام چلاتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کھانا تناول نہیں کرتے، روٹی ہے، چاول ہے، سالن ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تسبیحات پڑھنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، مطلب چبا کر کھانے میں، پراپر کھانا کھانے میں، اور یہ ستو کے ذریعے کام چلانے میں 90 تسبیحات کا فرق پایا ہے. یعنی اگر میں کھانا کھاتا ہوں نا تو یہ وقت زیادہ لگتا ہے، اور اگر ستو میں گھول کر جو ہے پی جاؤں، کھا لوں، تو میں 90 تسبیحات زیادہ پڑھ لیتا ہوں. تو میں نے جب سے مجھے یہ پتہ لگا نا، تقریباً 20 سال سے یا 40 سال سے میں نے اس طرح کا پراپر جو ہے کھانا نہیں کھایا، بلکہ میں ستو کھا کر جو ہے گزارا کر رہا ہوں. کیسی لذت، یعنی جس بندے کو آج لذت جو ہے جس چیز کی حاصل ہونا، تو وہ کیسی اس کی طرف توجہ مائل ہوتی ہے کہ نہیں اب یہی کرنا ہے. آج اگر ناظرین بھی دیکھیں، موبائل کی لت لگ جاتی ہے ایک دم، تو گھنٹے گزر جا رہے ہیں، ہوش نہیں ہو رہا ہے. رات میں مطلب میں نے تھوڑی دیر کے لیے لیا تھا، 11 بج گئے، 12 بج گئے، کبھی کبھی کسی کے رات نکل جاتی ہے، اس کی نیند بھی غائب ہے، حالانکہ تھکا ہوا تھا، سو جانا چاہیے تھا، سو نہیں رہا ہے. تو یہ کیا چیز ہے جس چیز میں اگر اس کو بظاہر جو ہے نا کچھ مزہ مل رہا ہے، انٹرسٹ آ رہا ہے، تو بندہ اسی میں لگا ہوا ہے. تو غلط چیزوں میں لگے رہ کر جو ہے اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے اور فضول چیزوں میں لگنے کی بجائے، اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو ہے اپنا دل لگائے، اور دل جن کا لگنے والا ہے ماشاءاللہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، تو ان کو تو اسی کی لذت ملتی تھی، تو یہی چیز حاصل کرتے تھے. اور اسی انداز سے جو ہے نا ان کا وہ معاملہ ہوتا تھا کہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے. اسی طرح بعض بزرگوں کا یہ انداز ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں غالباً، کہ آپ نائی کے پاس گئے حجامت بنوانے کے لیے، تو اب اس نے بال کاٹنا شروع کیا، آپ نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، اللہ کا ذکر کرتے جا رہے، حجامت ہو رہی، یہاں تک کہ جو ہے نا مونچھیں تراشنے کا وقت آ گیا. اب اس نے نائی نے کہا، اس حجام نے کہا کہ حضرت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، اگر آپ جو ذکر کرتے رہیں گے، اللہ اللہ کریں گے، میں کینچی چلا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہونٹ جو ہے زخمی ہو جائے اور مطلب آپ کو تکلیف ہو جائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو کام ہے تم کرتے رہو، اور میرا جو کام ہے میں وہ کرتا رہوں. میں ذکر اللہ بند نہیں کر سکتا، ہونٹ کٹتے ہو تو کٹ جائے، لیکن میں اللہ کا ذکر بند نہیں کر سکتا. کیا بات ہے، یہ بزرگوں کے انداز ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا یہ فہرست اتنی بڑی ہے کہ ہم واقعات بزرگان دین کے بیان کرتے چلے جائیں، اور یہ پروگرام کے کئی ایپیسوڈز ہم کرتے چلے جائیں. یہ قصہ تو ایسا ہی ہے، یہ ایپیسوڈ اور یہ موضوع تو ایسا ہی ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جو کال تھی وہ دے دیجیے گا، کچھ فرمائش لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ
اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرا نام نور فاطمہ ہے، مجھے ہرش میں ملیں گے دوستوں وہ والا سننا ہے۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم سب، وعلیکم السلام، آپ سب کو بھی السلام علیکم۔ میرا نام مریم فاطمہ ہے، نور والا آیا ہے، مجھے سننا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک ایک شعر سنا دیں حضرت بچوں کو، ماشاءاللہ بچوں کا بھی دل خوش ہو جائے گا، اللہ پاک دارالفرحہ میں ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے۔ میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے۔ میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے۔ عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما۔ عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما۔ سوال کیسا جواب کیسا، مجھے خدایا معاف کر دے۔ سوال کیسا جواب کیسا، مجھے خدایا معاف کر دے۔ میرا عمل ہے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، بس یہی ہے پیام آخری آخری۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں۔ یہ کلام یوں پڑھتے تو ہیں، لیکن اللہ کرے کہ قیامت میں سب کے ساتھ میں اچھا معاملہ ہو اور اچھے ماحول میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ہم اپنے احباب سے ملاقات کریں۔ وہاں کا عالم بڑا عجب ہے اور وہاں کی منظر کشی کچھ اور ہے، اللہ پاک رحمت کے سائے میں رکھے۔
ہمارا یہ جو موضوع تھا آج کا ناظرین، بہت ساری گفتگو ہوئی ہے، بس نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم اللہ پاک کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے اور خوب ذکر اللہ کرنے کی کوشش کریں گے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جی ہاں، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد آپ ذکر کریں، قرآن پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کریں، اولیاء کرام کی منقبتیں پڑھیں، بیانات کریں، سنیں، اللہ نے چاہا تو اس کی خوب برکتیں ہمیں ملا کریں گی انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ یہ صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، رب پہ ہو میرے